جی، اسم والحرف میں سے اسم ہے اور اسم کے علامات میں سے تنوین ہے. چلو ٹھیک ہے بھائی. جی آگے معرب مبنی میں سے معرب ہے. جی آگے معرفہ نکرہ میں سے نکیرہ ہے. آگے اور مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے. واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے. ٹھیک ہے. اس میں متمکن کی کتنے قسمیں ہیں؟ 16. تو یہ اس متمکن کی پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح. ٹھیک ہے بھائی. اور اس کا جو اعراب ہے نا مفرد منصرف صحیح کا، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ کے ساتھ، اور حالت نصبی جر کے ساتھ. یعنی جب رفع کی حالت ہو تو مرفوع ہوگا، جب نصب کی حالت ہو تو نصب لفظوں میں ہوگا، جب جر کی حالت جر ہو تو جر ہوگی. تو یہاں پہ رفع کی حالت ہے تو یہ مرفوع ہوگا، مرفوع لفظاً ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جی آگے للمطففین. اب مطففین جو لام ہے، شروع میں لام ہے، اس کے بارے میں کوئی ساتھی تحقیق کر لے. ہاں. لام مفرد مرکب میں سے مفرد، اسم فی الحال میں سے حرف، اور معرب مبنی میں سے حرف اس لیے کہ نہ اسم کی علامت ہے اس کے اندر اور نہ فعل کی علامت ہے، اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے حروف. حرف جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب مبنی ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے حروف کی دو قسمیں، حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ کی دو قسمیں، ایک وہ حروف جو اسم میں عمل کرنے والا ہے، دوسری وہ قسم جو فعل میں عمل کرنے والا ہے. تو اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے قسم ہے حروف جارہ، اور دوسرے قسم حروف مشبہ بالفعل. تو لام حروف جارہ میں سے ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی ساتھیوں کی سمجھ میں آ رہا ہے ساتھیوں کو؟ یہ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. جی آ رہا ہے ہاں تھوڑا سا. چلو آگے مطففین. یہ اسم ہے اور اسم کی علامت ہے کہ حرف جر اس کے اوپر داخل ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے. ٹھیک ہے. اور آگے واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے. جمع جمع تصحیح ہے. ٹھیک ہے. جمع تصحیح ہے. پھر آگے اس میں تمکن کی 16 قسمیں ہیں. 16 قسموں میں سے یہ تیسری قسم ہے جو مذکر سالم. تو جو مذکر سالم کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی اور حالت جری یا ما قبل کسرے کے ساتھ ہوتا ہے. جب حالت نصب کی ہو، حالت جر کی ہو تو یا ما قبل کسرہ ہوگا، جس طرح کہ مطففین. تو یا اور یا ما قبل کسرہ حالت جر کی ہے. اور تو نحمیر میں مثال ہے جاء مسلمون، رأیت مسلمین و مررت بمسلمین. تو رأیت مسلمین وہاں پہ مفعول بھی ہے تو حالت نصب کی ہے تو یا ما قبل کسرہ ہے. پھر آگے دوسری مثال ہے مررت بمسلمین، حالت جر کی ہے تو حالت جر میں بھی یا ما قبل کسرے کے ساتھ اس کا اعراب ہے. ٹھیک ہے.
ہوں۔ تو یہ تحقیق کس کس کو سمجھ میں آ گئی؟ ہاتھ کھڑا کر دو. یہ دونوں ہاتھ کرنا ہے. چلو بھائی. ساجی ایک دن آ ہی جائے گی جی. جی میں کہا انشاءاللہ ایک دن آ ہی جائے گی جی. اگر آج ہی سمجھ میں آ جائے تو بہتر نہیں ہے؟ جی انشاءاللہ کچھ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے جی سمجھ. ہاں. اگر نحمیر سامنے ہو نا، اب حضرات کی نحمیر سامنے ہو تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اجرا میں نحمیر اور صرف یہ دونوں ساتھ رکھتے ٹھیک ہیں. ہے جی. ٹھیک ہے استاد. نحمیر سامنے ہو نا تو دیکھ کر کہ اسم کے علامات ہے، تو اسم کے علامات دیکھ کر فعل کے علامات، تو جس انداز سے حضرت نے نحمیر پڑھی ہے تو اس ترتیب سے ہم اجرا کرواتے ہیں. پہلے مفرد مرکب ہے، پھر آگے اسم فعل حرف کی علامات ہے، پھر آگے معرب مبنی ہے، پھر معرفہ نکرہ ہے، پھر آگے جمع ہے، واحد ہے، تسنیہ ہے، اسم متمکن ہے. اس ترتیب سے ہم اجرا کرتے ہیں. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے بس. تو ابھی جو پرانے ساتھی ہے، پرانے ساتھی میں سے کوئی ساتھی شروع کر لے تاکہ باقی ساتھی بھی اس کو سمجھے. راشد علی خان صاحب آپ شروع کر لیں. جو وائل اور لام اور مطففین، اس تین حروف کے بارے میں جو تحقیق ہوئی نا، آپ یہ بیان کر لیں. وائل ان کے بارے میں جو تحقیق ہوئی آپ یہ بیان کر لیں. استاد جی کوشش کر رہا ہوں. میں فیملی میں شادی بس تھی تو کافی دن حاضر ہوا. بس تو ٹھیک ہے بس. بسم اللہ الرحمن ویل ویلن یہ استاد جی اسم ہے، جی جی بالکل اسم ہے. اور اسم اس کے اوپر چونکہ تنوین ہے اس لیے یہ اسم ہے. ہاں اور ٹھیک. اور یہ مبنی ہے. نہیں مبنی نہیں ہے، معرب ہے. مورب ہے. مورب ہے. جو حرف ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، یہ وہ مورب ہے. یہ اور اسم ہے. اسم ہے. ہوں. ہاں جی. معرب مبنی معرب. اور یہ مفرد ہے. اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا تو آپ نحمیر سے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، سمجھ میں آ جائے گا. یہ مذکر اور یہ مفرد ہے سر جی. جی آگے. اور یہ مفید ہو غیر مفید ہو. جی یہ مفید ہوگا نہیں، مرکب مفید. یہ مفرد ہے نا، مفرد ہے. مفرد ہے تو پھر مفرد کی تین قسمیں: اسم فی الحرف، اسم فی الحرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامات میں سے تنوین ہے. اب آگے معرب مبنی میں سے معرب ہے، معرفہ نکرہ میں نکرہ ہے، واحد تسنیہ جمع میں سے واحد ہے، مذکر مؤنث میں سے جی مذکر ہے. اور اس متمکن کی پہلے قسم ہے مفرد مسترف صحیح. کوئی اور ساتھی بتائے؟ عثمان علی آپ بتائیں. جی حضرت. حضرت دوبارہ یہی تو بس دوبارہ ہی شروع کر لیں.
اب یہ جو لام ہے نا، لام، جی اس کے بعد لام، لام حرف جر. جی حضرت لام مفرد مرکب میں سے مفرد ہے اور مفرد کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. ان میں سے حضرت یہ حرف ہے. تو حرف جی. کی آگے حضرت آگے. حرف سے متعلق تو حضرت ہم نے کچھ آگے پڑھا نہیں ہے جی. پھر ہاں جی، آگے پھر ہم نے حضرت یہ کہ جو حروف جارہ میں سے ہے جی، اب دوبارہ بتائیں. حضرت یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے اور مفرد کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. ان میں سے جی یہ حرف ہے. اور پھر آگے حضرت یہ جو عوامل ہم نے پڑھے ہیں، اسم میں عمل کرنے والے جو حروف ہیں، ان میں سے یہ حروف جر ہے پہلی قسم. ہاں، تو آپ اسم فی الحرف میں سے حرف ہے، پھر معرب مبنی میں سے مبنی ہے. ٹھیک ہے. پھر عامل، حروف عاملہ، یعنی وہ حروف جو عمل کرنے والے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ حروف جو اسم میں عمل کرنے والے ہو، اور وہ حروف جو فعل میں عمل کرنے والے. تو فعل میں عمل کرنے والے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ ہے. حروف ناصبہ فی المضارع کو نصب دے دیتا ہے، اور حروف جازمہ جزم دے دیتا ہے. تو حروف عاملہ عامل در فعل ہے، یعنی وہ حروف فعل میں عمل کرنے والے ہیں. اور دوسری قسم ہے وہ حروف جو اسم میں عمل کرنے والے ہو. تو پھر اس کی پانچ قسمیں ہیں. جی پہلی قسم ہے حروف جارہ، دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے. جو پانچ قسمیں ہیں، لائن فی جنس ہے، اور ما مشابہ جی ما بلیس اور لا ہے، حروف اور ندا حروف ہے. ندا، اور آخر میں کیا ہے؟ ندا ہے. چلو، یہ پانچ جو قسمیں ہیں، یہ وہ حروف ہے جو اسم میں عمل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسم میں عمل جی کرنے والی پانچ قسمیں ہیں. یہ پہلا قسم ہے حروف جارہ میں سے ہے. لام حرف جر ہے. تو اب ایسا کر لے، جو نئے ساتھی ہے شروع میں شریک نہیں تھے، تو ضمیر سامنے رکھ کر، تو پھر آسانی ہوگی، آسانی رہے گی. جب ہم کہیں گے کہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، تو مفرد کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے. تو مفرد کی تعریف کے مطابق اس کا مفرد ثابت کریں گے. پھر آگے مفرد کی تین قسم اسم فی الحر، جو ہو، اسم ہو تو اسم کی علامت میں جو علامت ہو اس کو دیکھیں گے. فعل کی علامت ہو تو فعل کی علامت دیکھیں گے. پھر آگے معرب مبنی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک دو تین مرتبہ ایک حرف کے بارے میں دو تین مرتبہ تحقیق ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ذہن میں بیٹھ جائے گا، مشکل نہیں ہے. آگے متفقین کے بارے میں. میں عرض کروں جی. اگر دوسرا ساتھی بتائے تو بہتر رہے گا. نور الامین نہیں ہے؟ نور الامین یہ جو عثمانی ہے، جی جی عثمانی بتائیں. جی. آپ بتائیں. استاد جی، تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں جی. یہ متفقین مرکب ہے جی، جی. اور اس سے پہلے میم ہے. آ، وہ حرف جار ہے جی، متفقین کی میم. نہیں، اسم ہے تو اسم کی علامت حرف جر اس کے اوپر داخل ہے. ٹھیک ایسے ہے جی. کہو. اسم ہے اور حرف جار اس کے اوپر داخل اس ہے. کی علامت ہے. ہاں اور جب. ٹھیک ہے. آگے. اب آگے یہ مورب ہے جی، مبنی. مورب ممبی میں سے مورب ہے جی. ہاں معرب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جمع ہے. ہاں جمع ہے، بالکل جمع متفقین تصحیح. جی.
آگے اور متففین مرکب ہے، اس میں حرف جر ہے، مورب ہے، جمع ہے، معرفہ اور نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے جی. جی نکرے ہیں. ٹھیک ہے آگے. ہاں ٹھیک ہے آگے. جی ہاں یہ نکرہ ہے. پھر آگے جو اس میں متمکن ہے نا، اس میں متمکن وہ نکالے. اس میں متمکن، اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں. یہ منٹ میں تھوڑی سی چاول دیں گے. جمع مذکر سالم. ہاں جمع مذکر سالم، یہ ہے جمع مذکر سالم. ہاں سر جمع جی مذکر یہ سالم. سلاسی، سر یہ سلاسی ہوگا یا خماسی ہوگا؟ مزید فی، یہ مزید فی ہے، یہ یہ رباعی سلاسی ہے. ہے یا خماسی ہے؟ اس کا جو بنیادی ہے وہ کیا ہے سیگا؟ یہ صیغہ جمع مؤنث جمع مذکر بحال اسم فاعل، اسم فاعل کا صیغہ ہے. طفف یطف باب تفعیل سے. متفقین کا واحد کیا ہے؟ متفقین مطفف یہ تو جمع ہے نا، مطفف اس کا واحد کیا ہے؟ مطفف. متفقن. جزاک اللہ. یہ جو اس متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جو مذکر سالم ہے. اچھا اب اس کا جی اعراب کیا ہے؟ نومر میں مثال میں جا مسلمون رأیت مسلم مرد مسلم، اس کا اعراب ہے حالت رفی ضمہ کے ساتھ، اور حالت رفع جی حالت جریہ ما قبل کسرے کے ساتھ. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس متمکن کی اس کی قسم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت جو آپ فرما رہے ہیں کہ حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، تو حضرت اس میں اگر اضافہ کریں واو ما قبل مضموم ہو تو ایسے زیادہ بہتر نہیں جی؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ وہ ما قبل ضمہ، حالت رسمی حالت جریہ ما قبل کسرے کے ساتھ. جی ٹھیک ہے جی. مسلمون، جا مسلمون یہاں پہ وہ ما قبل ضمہ ہے. ٹھیک ہے. اور سر جی اچھا اب متفقین جو ہے فاعل اور مفعول میں فاعل ہوگا نا؟ کیا متفقین فاعل ہوگا یا ہاں اس میں مفعول؟ مفعول تو اس میں فاعل اس میں فاعل ہے. باب تفعیل سے ہے، تو آپ باب تفعیل نہیں پڑھا ہے تو اس میں فاعل کا صيغہ باب تفعیل سے. اب ان 3 حروف کے بارے میں اجرا ہوا نا، جس میں نئے ساتھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو اب یہ جو 3 صيغے ہیں، 3 الفاظ ہیں، عثمان علی آپ ان کے ساتھ تکرار کر لیں تاکہ ان کو آسانی ہو پھر اجرا میں. باقی 3 منٹ باقی ہے نا، ان کے ساتھ مشق کر لیں. جی